الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. صدق اللہ العظیم. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہاں بہت سے مسائل روزوں سے متعلق ہمارے سامنے آتے ہیں، وہیں ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کا بھی آتا ہے، کیونکہ رواج کچھ ایسا پڑا ہے کہ ہم سب کے سب اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کے عادی ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سخاوت کا تھا. آپ سخاوت کے دریا بن جاتے. بعض روایتوں میں صحابہ نے ہوا کی طریقے سے کہا، جیسے ہوا چلتی ہے ایسے آپ کی سخاوت ہوتی تھی، لیکن وہ سخاوت زکوٰۃ کے مال سے نہیں تھی. اللہ کے رسول زکوٰۃ کے علاوہ بہت سے طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے. تو یہ بات یقینی ہے کہ رمضان میں ہماری نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. سخاوت کریں گے، مال دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کریں گے، اس کا ثواب بھی بڑھے گا، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہو ایسا نہیں ہے. چونکہ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی یا یہ کہیں کہ یہ ماحول بنا کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، تو پھر سوال بھی اسی ڈھنگ سے آتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ مال کی یہ مقدار میرے پاس میں موجود ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو ہمیں آج یہی سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ رمضان میں نہیں. کتنی ہوگی اس کا حساب رمضان میں یہ بھی نہیں. زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاریخ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہوتی ہے. کسی پر شعبان میں فرض ہوئی ہوگی، کسی پر شوال میں ہوگی، کسی پر محرم میں، کسی پر کسی دوسرے مہینے میں. اور وجہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اصل میں غریبوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ غریب صرف رمضان میں کھاتے ہیں، رمضان میں پیتے ہیں، ضرورتیں ان کی رمضان میں آتی ہوں. ضرورت تو انسان کو پورے سال ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمارے پاس مال کے آنے کا انتظام بھی پورے سال کیا ہے. اس لیے ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ سال کے کسی بھی دن میں آتی ہے. کس دن میں آتی ہے اس کو ہمیں آج سمجھنا ہے. پہلے یہ سمجھے کہ زکوٰۃ جتنے مالوں پر فرض ہوتی ہے وہ کل 4 طرح کے مال ہیں. 4 مال ایسے ہیں جس کا زکوٰۃ میں حساب لگایا جاتا ہے. وہ اگر کسی کے پاس میں ہو تو سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس زکوٰۃ ہے، اگر ان کی وہ لمٹ، وہ مقدار، وہ نصاب پایا جائے جو شریعت نے مقرر کیا ہے. ایک سونا، دوسرے چاندی، تیسری چیز نقد رقم، پیسے روپیے، اور چوتھی چیز سامان تجارت کا سامان. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر کسی کے پاس یہ 4 یا ان میں سے کوئی 1-2 اس شکل میں پائی جائے جو ابھی بتائی جائے گی تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. سونا کتنا ہونا چاہیے؟ سب کو معلوم ہے 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ سب کو معلوم ہے 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن ان دونوں کے اندر بھی ایک مسئلہ
تھوڑا سا چینج ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ سالوں پہلے تولہ 12 گرام کے قریب ہوتا تھا اور اب تولہ پورے 10 گرام کا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم حساب لگانے بیٹھیں گے تو اس میں بہتر شکل یہ ہے کہ ہم صرف 52.5 یا 7.5 تولہ چاندی کا حساب نہ لگائیں، بلکہ حساب لگائیں 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی، 612 گرام اور 360 ملی گرام۔ آسانی کے لیے کہہ لیں کہ 612 گرام چاندی۔ تو اتنی جو چاندی کسی کے پاس میں ہوگی وہ ہماری وہ مقدار ہے جو ہمارے ذہن میں 52.5 تولہ کی بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سونے کے اندر جو نصاب بنتا ہے وہ بنتا ہے 87 گرام سے کچھ زیادہ، 87 گرام 480 ملی گرام، اتنی مقدار بنتی ہے سونے کے نصاب کی۔ اب اس کو جب آپ اب کے تولوں پر ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ 61 تولے کے قریب بن جاتی ہے چاندی، یا اس سے تھوڑی سی زیادہ، 61.5 تولہ، اور سونے کے اندر وہ 8 تولے سے زیادہ بن جاتا ہے سونا، تقریباً 9.25 تولہ آپ جس کو کہہ لیں۔ تو یہ مقدار بنے گی سونے کی، یہ مقدار بنے گی چاندی کی۔ اب مسئلہ یہ کہ کتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیوں یہ صورتحال ہے؟ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ 7.5 تولہ ہے یا 52.5 تولہ ہے تو پھر ہمیں آگے کے حساب میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا جو 7.5 تولہ ہوتا وہ اور 52.5 تولہ چاندی دونوں کی قیمت ایک ہوتی تھی۔ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں ایک مالیت کے سمجھے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جب آپ حساب لگائیں گے تو ایک نصاب جو چاندی کا بنتا ہے 61 تولے سے کچھ زیادہ، اتنے میں سونا 1 تولہ بھی نہیں آتا ہے۔ آج کے زمانے میں سونا اور چاندی کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے، اس لیے اس فرق کو دور کرنے کے لیے یہ دیکھا گیا کہ غریبوں کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم سونے کو اصل معیار بنا لیں گے، سونے کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اتنا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، تو چند آدمی ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کس کے پاس میں آج 87 گرام جو سونا ہے وہ موجود ہے؟ بہت کم ایسے افراد ہیں جو اس کی قیمت ہے جس کی کتنے لوگوں کے پاس میں ہے، تو اس سے غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے معیار اور پیمانہ بنایا گیا ہے چاندی کو۔ جب چاندی پیمانہ ہے تو اب سمجھیں، آپ کے پاس اگر 7.5 تولے، یہ 7.5 کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ مشہور یہی ہے، زبان پر یہ ہے تو اس کو بار بار ریپیٹ کرنے میں آسانی، ورنہ اصل وہی 87 گرام اور 480 ملی گرام۔ اگر آپ کے پاس اتنا سونا ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر اتنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ چونکہ اصل پیمانہ، اصل معیار چاندی بن چکی ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ایک بھی چھوڑے آدھا تولہ سونا ہے، اور اس آدھے تولے سونے کے ساتھ کچھ پیسے ہیں، اس آدھے یا 1 تولے سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہے، اس آدھے یا 1 تولے سونے کے ساتھ کچھ سامان تجارت ہے، تو اب سونے کو ہم حساب میں لائیں گے ہی نہیں، اب حساب میں آئے گی چاندی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ سونے کے ساتھ جو دوسری چیز ہمارے پاس میں موجود ہے، مثلا 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ ہے، بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ ہے، اور 1 تولے سونے کی قیمت آج کتنی ہے وہ دھیان نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں 78,000 یا 80,000 ہے، تو 80,000 کے ساتھ جب 1 روپیہ لگ گیا تو اب آپ یہ حساب نہیں لگائیں گے کہ 1 تولہ سونا، آپ یہ حساب لگائیں گے میرے پاس 80,000 اور 1 روپیہ ہے۔ اور دوسری طرف ہم چاندی کا جب حساب لگاتے ہیں تو چاندی کا نصاب آج کی جو قیمت ہے چاندی کی تقریباً 900 سے کچھ زیادہ ہے، 990 کے آس پاس تو کیا کہتے ہیں 1 تولہ بن رہی ہے۔
تو اب اس کو جب ہم نے حساب لگایا نصاب پر بنا کر جمع کر کے تو وہ بن رہی ہے تقریباً 60,000 روپے۔ چاندی کا نصاب آج کی تاریخ کے لحاظ سے، چونکہ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو یہ نصاب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چاندی کا نصاب آج کی تاریخ کے حساب سے تقریباً 60,000 سے کچھ روپے زیادہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 1 تولہ سونے کے ساتھ جب 1 روپیہ لگا ہے تو 80,000 اور 1 روپیہ آپ کے پاس میں موجود ہے، اور سونے کے حساب سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب اس کو ہم نے چاندی کے حساب پر ڈالا تو آپ کے پاس 60,000 سے زیادہ موجود ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ نصاب کے مالک ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ سونے کا خود کا نصاب جتنا چاہے بنے، لیکن جب اس کے ساتھ چاندی یا روپیہ پیسہ آ گیا تو اب سونے کا نصاب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اب ہمارا اصل معیار بنے گا چاندی کا نصاب۔ تو یہ تو ہے سونا، اور چاندی کا میں نے بتایا کہ 61 تولے سے کچھ زیادہ ہے، اور اس کی قیمت آج کے زمانے میں یعنی آج کی تاریخ میں 60,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، جب یہ دو ہوئی تو اسی کو ہمیں پیمانہ بنانا ہے، یہی معیار ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ کے پاس اگر اتنی قیمت موجود ہے، روپیے ہیں، روپیے کا مطلب نقد، چاہے آپ نے بینک میں جمع کر رکھے، آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے اور وہ بعد میں دینے والا ہے، امید ہے، مرنے والے نہیں ہیں، تو کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، یا آپ نے کسی فنڈ میں لگا رکھا ہے، جہاں فنڈ میں جو بھی گیا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ قیمت آپ کی جب وقت پورا ہوگا واپس آ جائے گی۔ فنڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کسی جگہ لگا رکھا ہے، وہاں جو لگایا وہاں سے بھی آپ کے پاس واپس آنے والا ہے۔ تو جس مد میں بھی جس شکل میں آپ کے پاس میں پیسہ موجود ہے اور وہ واپس آنے والا ہے، اس کو ہم حساب میں جوڑتے ہیں۔ تو سونا، چاندی، نقد رقم، اور چوتھی چیز ہوتی ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت کا مطلب وہ سامان جو بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو۔ جب خرید رہے تھے تو کیوں خریدا ہے؟ جیسے ہی اچھی قیمت لگے گی بیچ دوں گا۔ وہ آپ کوئی گھڑی خرید کر کے لائے ہیں، کوئی موبائل خرید کے لائے ہیں، کوئی پلاٹ آپ نے خریدا ہے، کوئی گاڑی آپ نے خریدی ہے، کچھ بھی چیز جو اس ارادے سے خریدی تھی کہ جیسے ہی اچھی قیمت لگے گی میں بیچ دوں گا۔ اسی میں آ جاتا ہے آپ کی جو جنرل اسٹور کے اندر سامان ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، کسی بھی طرح کی شاپ ہے، اس میں ایک تو ہوتا ہے فرنیچر، وہ بیچنے کے لیے نہیں لایا جاتا ہے، اس پہ سامان رکھا جاتا ہے، لیکن جو سامان بیچنے کے لیے آیا ہے، چاہے چھوٹا سامان ہو، ایک ٹوفی ہے وہ بھی بیچنے کے لیے خریدی ہے، اور بڑی قیمت کا سامان ہو وہ بھی بیچنے کے لیے خریدا ہے۔ تو جو سامان خریدا اس ارادے سے کہ اس کو بیچنا ہے، پہلی شرط۔ اور جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھیں گے اس وقت تک وہ نیت بچی ہوئی ہے، بیچ میں چینج نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے 2 مہینہ پہلے ایک اچھا فلیٹ مل رہا تھا، آپ نے دیکھا مجھے وہاں کیا لینے کے لیے جانا ہے، خرید لیا، جیسے ہی اچھی قیمت لگے گی بیچ دوں گا۔ مہینہ بھر گزرا تھا، 1-2 راؤنڈ آپ کے اس سوسائٹی میں لگے، پتہ لگا اچھے پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، یہاں رہیں گے تو سکون سے رہیں گے، ارادہ چینج ہو گیا کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، خود رہیں گے۔ تو اب یہ جو خریدا تو تھا بیچنے کے ارادے سے، نیت جب چینج ہو گئی ہے تو یہ بھی سامان تجارت نہیں ہے۔ یہ سامان خرید رہے تھے، بیچنا ہے، کیا کرنا ہے بعد میں دیکھیں گے، ابھی مل رہا ہے لے لیں، تو شروع میں نیت کلیئر نہیں ہے تو وہ بھی سامان تجارت نہیں ہے۔ تو سامان خریدا بیچنے کے ارادے سے اور ابھی تک وہ نیت بچی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ اس کی جتنی بھی قیمت بنے گی وہ قیمت کو ہمیں حساب میں لانا ہے۔ تو سونا، چاندی، نقد رقم اور سامان تجارت، یہ چاروں چیزیں مل کر یا 2 چیزیں مل کر یا 3 چیزیں مل کر آپ کے پاس 60,000 سے زیادہ کی ہیں۔ جس تاریخ میں اتنی قیمت آپ کے پاس میں آئی اس تاریخ کو آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ وہی ہے جس تاریخ میں اتنی مالیت کے آپ مالک بنے ہیں۔ جس تاریخ کا مطلب کیسے ہمیں پتہ کرے؟ پتہ کرنا بہت آسان ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ جب جاب کرتے ہیں تو جاب میں اگر سیلری اچھی مل رہی ہے
تو اگر اچھی ہے تو پہلی سیلری ملنے پر اس کو جو ہے زکات کا مستحق بن سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں زکات اس کے اوپر فرض ہو سکتی ہے، سیلری ہے اس کی 70-80 ہزار روپے، لیکن اگر 25-30 ہزار روپے، تو جب اس نے اس مہینے کی سیلری لی اس میں سے کچھ خرچ بھی ہوگا، خرچ ہونے کے بعد جو اس کی سیونگ ہے، جو کچھ بچا ہوا ہے وہ ابھی اتنا نہیں ہے، تھوڑا ہے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، 4-5 مہینے میں جب بھی ملا جلا کر کے چاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچے گا وہ تاریخ بن جائے گی۔ اب وہ تاریخ اس کے لیے ہے، لڑکی ہے، آپ نے نکاح کر دیا اپنی بچی کا، تو نکاح کے وقت میں لڑکی کے پاس میں زیور آتے ہیں، باپ دے یا سسرال والے دے، جدھر سے بھی آئے، لیکن عام طور سے نکاح کے وقت میں آتے ہیں، تو اس کے لیے تاریخ عموماً وہ بنے گی کہ کوئی شخص ہے جس کے پاس میں دونوں میں سے کوئی شکل نہیں ہے، اتفاق سے گھر والوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوا، اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ مل گیا، تو اس حصے کے نتیجے میں اس کے پاس میں اتنا مال آ گیا، تو وہ تاریخ اس کے لیے ہوگی۔ اب یہ آپ کو تینوں میں سے کوئی بھی شکل ذہن میں نہیں ہے، تو پھر آپ حساب لگائیں، یاد کرنے کی کوشش کریں میرے پاس میں مال کب آیا تھا، اور یہ کوشش اس لیے ضروری ہے کہ وہی آپ کی اصل تاریخ ہے، اسی سے آپ غافل ہیں، اس سے زکات کے بہت بڑے حساب بدل سکتے ہیں، اس لیے اس تاریخ کو پوری کوشش کریں اور نکال کر کے رکھیں۔ جب ہم نے مان لیا 1 محرم آپ کے لیے وہ تاریخ بنی ہے، آپ کے پاس 60,000 یا 52.5 تولہ جو ہم نے بھی بتایا ہے اس کی مالیت 1 محرم کو آئی تھی، اب 1 محرم آپ کی زکات کی تاریخ ہے، اگلے سال جب 1 محرم آئے گا تو آپ کو اب حساب لگانا ہے کہ جتنی قیمت شروع سال میں تھی اتنی یا اس سے زیادہ اب ہے کہ نہیں۔ اگر دوسرے سال آنے والے دن میں یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اسی 4 چیزوں کے ساتھ یا 2-3 چیزوں کے ساتھ مل کر کے آپ کے پاس میں ہے، اب آپ کے اوپر زکات فرض ہے۔ 1 سال پہلے سونا چاندی اور یہ ساری چیزیں مل کر کے جتنی مالیت تھی 60-65 ہزار روپے آپ کے پاس میں تھے، اگلے سال 1 تاریخ کو پھر اتنے پیسے آپ کے پاس میں موجود ہیں، تو اب ہم سمجھیں گے کہ آپ کو زکات کے والے لوگوں میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے۔ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ 1 محرم کو حساب لگائیں گے، میرے ذمے فلاں کا اتنا قرضہ ہے، فلاں کا قرضہ ہونے کا مطلب کسی آدمی کا قرضہ ہے یا بینک کا قرضہ ہے یا کوئی قسطیں ہیں کسی دوسری شکل میں وہ دینی ہے، بینک کا قرضہ ہے وہ سودی قرضہ ہے، وہ آپ کا الگ کام ہے، اللہ سے جنگ کرنی ہے تو سودی قرضے رکھیں، لیکن فی الحال زکات میں اس کو بھی جوڑا جاتا ہے، تو آپ کے ذمے کسی بھی شکل میں قرضہ موجود ہے، آپ کو اس مہینے کا بل جمع کرنا ہے، آپ کے دکان والوں کے قرضے ہیں وہ آپ کو دینے ہیں، تو جو قرضے آپ کے ذمے ہیں آپ کو اپنے پاس جتنے پیسے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ 60 یا 80 ہزار روپے آپ کے پاس میں، ایک اماؤنٹ ہم مان کر چلتے ہیں 80 ہزار روپے کم سے کم، لیکن جو قرضے ہیں آپ کے پاس میں وہ 40 ہزار ہیں، تو 80 میں سے جب آپ نے 40 مائنس کرے تو 40 ہزار روپے بچ گئے، مطلب یہ ہوا کہ سال پورے ہونے کی تاریخ میں آپ کے پاس زکات کا نصاب موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے بھی لوگوں کے ذمہ قرضے ہیں، آپ نے کچھ کو دے رکھے ہیں، جو دے رکھے ہیں وہ آپ کے 50 ہزار ہیں، تو جب ہم نے پلس مائنس کیا تو پتا چلا کہ 80 نہیں، اس میں سے 40 آپ کو دینے ہیں اور 50 آپ کے ہیں لوگوں کے ذمے، جب دونوں کو ہم نے ملایا تو آپ کے پاس 90 ہزار روپے ہیں، قرضے دے کر اور لے کر، یعنی ساروں کا حساب لگا کر کے، جب ساروں کا آپ نے حساب لگا لیا ہے اور آپ کو پتا لگا کہ میرے پاس مال 90 ہزار روپے ہے، تو اتنے کی آپ کو زکات نکالنی ہے۔ زکات نکالنے کے لیے حساب کیسے جوڑیں؟ بہت آسان، 1 محرم کو ہی آپ کو حساب لگانا ہے، یہ پورا کام وہی ہونا چاہیے۔ جب 1 محرم کو آپ نے اس کا حساب لگایا، 90 ہزار روپے اپنے کیلکولیٹر میں ڈالو اور اس کو 40 میں ڈیوائڈ کر دو، بہت آسان ہے۔ جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس میں بن رہی ہے، کروڑوں میں بنے، لاکھوں میں بنے، ہزاروں میں بنے، جتنی بھی بنی ہے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ 2.5% آ جاتا ہے، اور زکات ہمارے اوپر یہی 2.5% واجب ہوتی ہے۔ تو یہ شکل ہوئی کہ آپ کے اوپر زکات کس تاریخ میں ہوگی؟ جس تاریخ میں آپ کے پاس مال آیا ہے۔
میں نے کہا کہ یہ تاریخ نوٹ کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ ایک تاریخ میں آپ کے پاس 90,000 روپے تھے، لیکن اللہ نے 2 تاریخ میں آپ پر ایسا کرم کیا کہ 5 لاکھ ہو گئے ہیں. تو اب آپ کنفیوز ہوں گے کہ زکوٰۃ 5 لاکھ کی دوں یا 90,000 روپے کی دوں. تو اب آپ کے لیے حساب لگانا آسان ہے. ایک تاریخ میں 90 تھے تو 90 کی دینی ہے. یا الٹا ہو جائے، آپ کے پاس ایک تاریخ میں 5 لاکھ تھے، لیکن کسی حادثے کا شکار ہوئے، کسی جگہ پر وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس 90 بچ رہے ہیں. آپ کہنے لگے میں تو 90,000 روپے کی زکوٰۃ دوں گا. آپ مجرم ہیں، آپ زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں. جس تاریخ میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس تاریخ میں آپ کو حساب لگا کے رکھنا ضروری ہے. جب بھی آپ ادا کریں گے تو یہ سوچ کر ادا کریں گے میرے ذمے اتنے تھے، اس میں سے میں یہ دے رہا ہوں. اب وہ پیسے آپ رمضان میں دے، رمضان کے پہلے دے، رمضان کے بعد میں دے، جب آپ کو دینا ہے حساب آپ کا وہی رہنا چاہیے. اور وہ حساب یاد رکھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھنا بہت آسان، جو بھی اس تاریخ میں بنا اس کو کاپی پر نوٹ کر کے رکھ لیں. بہتر ہے کہ اتنی قیمت بھی سائیڈ میں کر کے رکھ دیں. جب بھی کوئی غریب، کوئی ضرورت مند آئے گا اس کو ہمیں دینے ہیں. غریب کون ہوتا ہے؟ ضرورت مند کون ہوتا ہے؟ کون مستحق ہے زکوٰۃ کا؟ کس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی اور کس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. ہم نے جب حساب جوڑا کہ کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو 4 چیزوں کو گنا تھا: سونا، چاندی اور نقد رقم، کیش، اور چوتھی چیز تھی سامان تجارت. لیکن جب زکوٰۃ دینے والا آدمی، جس کو زکوٰۃ دی جائے گی، زکوٰۃ کا مستحق، اس کا حساب جوڑیں گے تو ایک 5ویں چیز ایڈ کریں گے، اور وہ 5ویں چیز ہوگی ضرورت سے زائد سامان. یہ میں بالکل آخر میں بول رہا ہوں، اس لیے پہلی 4 میں اس کو شامل نہیں کرنا ہے. ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سامان جو آپ کے استعمال میں سال بھر سے ہے ہی نہیں، وہ سامان ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے. آپ نے فلاں جگہ پر دیکھا بہت بہترین پلاٹ پڑا ہوا ہے اور اس قیمت میں مل رہا ہے، 10-12 سال میں اس کی قیمت یہ بن جائے گی. جا کر کے آپ نے وہ خرید لیا، اس میں نہ کوئی دکان بنائی ہے، نہ کوئی مکان بنایا ہے، نہ اس میں کوئی رہتا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، آپ کے استعمال میں نہیں ہے. آپ نے 2 گاڑی خریدی ہے، ان میں سے ایک گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، ایک کھڑی ہوئی ہے، لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے استعمال ہی نہیں کر رہے. آپ نے بہترین کوئی ڈنر سیٹ آپ کو دکھا اور یہ کہا کہ میری بچی کو میں یہ دینے والا ہوں، تو بچی کا نکاح آپ نے ابھی کیا ہی نہیں ہے، 5 سال کے بعد میں ہے، لیکن بہت بہترین پیس ہے، یہ بعد میں ملے گا یا نہیں، اس ارادے سے خرید لیا. تو 2-3 یا 1 سال سے زیادہ جتنا بھی زمانہ گزرے، اتنے دنوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا ہے، وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. کوئی دکان آپ نے موقع کی دیکھ کر کے خریدی ہے، وہ کرائے پر دی نہیں ہے، کرائے پر دے دیں گے تو وہ ضرورت میں آ جاتا ہے، تو وہ آپ نے کرائے پر نہیں دی ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے لی اور اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زائد سامان. تو جب ہم کسی آدمی کو زکوٰۃ دینے چلیں گے تو اب اس کے پاس ان 5 چیزوں کا حساب لگائیں گے. کیا دیکھیں گے کہ جو پلاٹ اس کا پڑا ہوا ہے یا جو بھی چیز اس کی پڑی ہوئی ہے، خالی خامخواہ پڑی ہوئی ہے کسی استعمال کے بغیر، وہ اور جو اس کے پاس میں پیسے ہیں، تھوڑا بہت سونا وونا ہے کہ نہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر یہ شخص 60,000 کا مالک بنا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس کے پاس 60,000 ہونے چاہیے اس 5ویں چیز کے علاوہ. اور جس کو ہم زکوٰۃ دینے چلے ہیں اس کے پاس 60,000 اگر اس 5ویں چیز کو ملا کر کے بھی ہو رہے ہیں تو اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ہاں، حساب یہ لگایا جائے گا، فلاں آدمی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس میں 40-50 ہزار روپے تو پکا ہے، اور اس کے پاس میں ایک پلاٹ بھی ہے فلاں جگہ پر، وہ بتاتا نہیں ہے لیکن ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ نے ٹوٹل لگایا تو ایک پلاٹ کم سے کم گرتے پڑتے جتنے کا بھی بنے، ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ 1 لاکھ روپے کا ہے. تو جب 1 لاکھ اس کے پاس میں ہے اور ساتھ میں 40,000 روپے ہیں تو 1,40,000 کا مالک ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اتفاق سے
قرضہ اس کے پاس ہو گیا کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے یا اس کی غفلت کی وجہ سے، اور اس قرضے کی جو مالیت ہے وہ جو ہے وہ ہے 1,00,000 روپے، تو جب اتنے کی مالیت کا اس کے ذمہ قرضہ ہو گیا تو پھر وہ 40,000 کا آ گیا، جب اتنے پر آ گیا تو ابھی بھی ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ کہ جس آدمی کو زکوٰۃ دینے چلے اس کے پاس ان ساری چیزوں کا ہم حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد اگر اتنی مالیت بنے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہ جو 5ویں چیز ایڈ کری ہے یہ ہمارے 2 جگہ پر اور کام آتی ہے۔ صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں، اس میں بھی ہمیں 5 چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں ہم نے 4 چیزیں جوڑی تھی، لیکن صدقہ فطر جو عید کی مناسبت سے واجب ہوتا ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ عید کی صبح ہمارے پاس یہ اتنی چیز 5 چیزیں جو 5ویں آخر میں بتائی، یہ 5 چیزیں مل کر کے اگر 60,000 یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا اس سے زیادہ ہے تو ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے؟ آدمی خود اپنی طرف سے دیتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دیتا ہے، اور صدقہ فطر بیوی کی طرف سے شوہر پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ خوشی کی چیز ہے اس لیے کہ بیوی خود دے، لیکن بیوی تو کماتی نہیں ہے، اس نے آپ کو سارا کچھ لا کے دے رکھا ہے، تو آپ کی غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ بیوی کی طرف سے بھی آپ دے دیں۔ شریعت واجب نہیں کرے گی لیکن سارے خرچے آپ اٹھا رہے ہیں تو اس کو بتا دے کہ تمہارا صدقہ فطر بھی میں دے رہا ہوں، یہ بتا کر آپ اس کی طرف سے ادا کر دیں۔ تو کتنے لوگوں کا حساب جوڑیں گے؟ جتنے آپ ہیں۔ آپ ہیں کا مطلب آپ خود ہیں، آپ کی نابالغ اولاد ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بالغ اولاد لائق ہیں، نالائق نہیں ہے، باپ کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے رہتے ہیں اور باپ خوش دلی سے ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ بھی ان کو بتا کر کے دے دے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن بعض پرس اور پکڑ جو ہے باپ کی نہیں ہے اگر ادا نہیں کرے گا، بالغ اولاد کی ذمہ داری خود ہے کہ وہ دے۔ تو یہ جو 5 چیزوں کا نصاب ہے صدقہ فطر میں کام آتا ہے۔ آپ پر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں؟ قربانی کے دن میں اگر اس مالیت کے آپ مالک ہیں تو قربانی واجب ہوگی، یعنی قربانی اور صدقہ فطر میں بھی حساب 4 چیزوں کا نہیں جوڑتے ہیں۔ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان جو ہوتا ہے اس کا بھی حساب جوڑا جاتا ہے۔ وہ آدمی جس کو ہم غریب سمجھ کر کے زکوٰۃ دینے چلے ہیں، اس آدمی کا پتہ کیسے چلے کہ یہ واقعتاً غریب ہے کہ نہیں؟ لگ تو رہا ہے کہ کچھ تو ہے اس کے پاس میں۔ تو پھر پہلی چیز تو یہ دھیان رکھنے کی ہے کہ اللہ نے کھود کرید کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی تہ میں جائیں، اس کے سر پہ مسلط رہیں، دیکھیں رات کو کہاں جاتا ہے، دن کو کہاں جاتا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، نہیں۔ سرسری طور پر چند چیزیں اس سے پتہ کر لیں۔ چند چیزیں بھی ہماری طرف سے طے نہیں ہے۔ آدمی سے آپ جب بات کریں یہ سوچ کر کے بات کریں کہ مجھے پتہ لگانا ہے اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ آدمی دیانتدار ہے تو سیدھے سیدھے پوچھ لیں بھائی کچھ سونا وونا آپ کے پاس تو نہیں ہے؟ سونا اگر ہے تو میں نے بتایا کہ 1 تولہ سونا بھی اگر ہے تو وہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار تو چھوڑے، اس کے اوپر خود کے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بھائی کوئی پلاٹ تو نہیں پڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پلاٹ لے تو رکھا ہے لیکن وہ مشکل وقت میں کبھی کام آئے گا، تو مشکل وقت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو شریعت کہتی ہے اپنا پلاٹ بیچو اور اپنے خرچے میں لگاؤ۔ اگر اس کے پاس میں ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، یہ چیز بھی کلیئر کرنے کی ہے۔ فلاں کے پاس ذاتی مکان ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں؟ ذاتی مکان ہے لیکن وہ اس میں رہ رہا ہے تو اس کو ہم اس حساب میں نہیں جوڑتے۔ ذاتی پراپرٹی ہے اور استعمال میں نہیں ہے، خامخواہ پڑی ہوئی ہے، ضرورت کے وقت کام آئے گی تو اس کو کہا جائے گا وہ بیچو، ضرورت ہے تمہیں اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ جب یہ چیز آپ نے دیکھی، یا اسی طریقے سے سونا ہے اس نے دبا کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک آدھ آدمی کو پتہ بھی ہے، آپ نے جا کے کہا بھئی آپ کے پاس تو سونا ہے کیوں زکوٰۃ مانگ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت کے لیے رکھا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، تو بیٹی کی شادی کا جب وقت آئے گا اللہ انتظام کرے گا، ابھی اس کو بیچو اور اپنے استعمال میں لاؤ۔ اگر اس کے پاس میں اس طریقے سے کوئی چیز رکھی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے یہ سرسری طور پر چند چیزیں پوچھ لی یا چند چیزیں دیکھ لی، اب آپ نے اس کو دے دیا، آپ کو اعتماد ہو گیا کہ یہ آدمی واقعتاً حقدار ہے، آپ نے دے دیا۔ 10 دن کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس نے تو ایسے زکوٰۃ لے کر کے 10-15 لاکھ اکٹھے کر رکھے ہیں، ہے نا؟ پتہ لگتا ہے نا، بورے نکلے ہیں کہیں سے۔
تو اگر آپ نے تحقیق نہیں کی تھی، یہی اتنی تحقیق جو بتائے اتنی اگر نہیں کی تھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے اتنی تحقیق کر لی تھی موٹی موٹی اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، تو اب وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں خیال کرنے کی ہے۔ اب کس کو دیں؟ یہ تو ٹھہرا مستحق جس کو ہمیں دینا ہے، ہم کس کو دیں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا جب موقع آتا ہے تو بہت سی جگہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے جو غریب ہو۔ آدمی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں، تو اس میں ایک چیز تو غیرت کی ہے۔ غیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اور تمہارا بھائی ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق بنا ہوا ہے، تو تمہیں شرم یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو سہارا دے اور اس کو کہیں بھائی تو یہ روزگار کما، جب تیرے پاس انکم ہوگی تو اس کے بعد میرے پیسے ادا کر دینا؟ کیوں اس کا سہارا آپ نہیں بن رہے؟ تو یہ تو غیرت کی بات ہے۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھائی کو زکوٰۃ دیں گے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن انتہائی پرلے درجے کا گھٹیا پن ہے کہ جس کو شریعت میل کہتی ہے، آپ اپنے سگے بھائی کو کھلا رہے، میری بہن ہے ضرورت مند ہے، تو بہن کے لیے یہی رہ گیا ہے۔ اپنے رشتے کے لحاظ سے بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں آپ کو حقوق سے بڑھ کر کے آگے کرنا چاہیے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ آپ ان کے حوالے کریں۔ تو پہلی چیز یا پہلا مصرف ہمارے لیے ہو، اپنا رشتہ دار جو مستحق ہو اس کو دیں، اور سب سے بہترین شکل زکوٰۃ میں یہ ہوتی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی الجھن نہیں ہے، یقینی طور پر اس آدمی کے پاس جا رہی ہے۔ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ دے دیں، میری طرف سے گفٹ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، یہ خوشی سے لے لے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ اس جھوٹ پر آپ کو گناہ نہیں دے گا۔ تو آپ دیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، پھر کوئی آپ کے پڑوس میں ضرورت مند ہے اس کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے، آپ زکوٰۃ دیں اس کو۔ یا پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کے لیے آپ کے آس پاس یا دور سے مدارس کے تعلق سے لوگ آتے ہیں۔ مدارس اس وقت میں ہندوستانی مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، دین کے باقی رہنے میں ایک مضبوط پلر کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان مدارس کو اگر اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اپنی زکوٰۃ میں ان کا حصہ آپ رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے فلاں ادارہ ہے، فلاں ٹرسٹ ہے، اور دیانتداری کے ساتھ غریبوں تک وہ مال پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے ٹرسٹ کی انتظامیہ اچھا کام نہیں کر رہی ہے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ تحقیق کر لیں جس ادارے کو ہم دے رہے ہیں وہ واقعتاً امانت داری کے ساتھ غریبوں تک زکوٰۃ پہنچاتا ہے، اور غریبوں کا معیار وہی جو ابھی بتایا ہے، اس طرح کے غریبوں کو دیتا ہے، تو آپ اس ٹرسٹ کو دیں گے جیسے ہی اس کے حوالے کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر دوسری تنظیمیں ہیں جو ہمارے لیے کام کرتی ہیں اور وہ واقعتاً ضرورت مندوں پر خرچ کرتی ہیں۔ آپ اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ میں ان لوگوں کو بھی دھیان میں رکھیں۔ جیسے ہماری ایک بڑی تنظیم ہندوستان کے اندر جمعیت علماء کی شکل میں موجود ہے، اور کافی حد تک ہمارے ضرورتوں کے کاموں میں، مشکل کاموں میں مدد بھی کرتی ہے۔ تو ہمارے مال میں سے اگر ان کا تعاون ہو جائے، ان کے تعاون کا مطلب ان کے واسطے سے مسلمان ضرورت مندوں کا تعاون ہو، تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو جو شکل آپ کو لگ رہا ہے، دل آپ کا کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، اپنے دل پر اعتماد کریں، حالات کا جائزہ لیں، تحقیق کریں۔ تحقیق کے بعد آپ کا دل جدھر مطمئن ہو آپ ادھر دیں، جدھر آپ کو مستحق لگے ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال پاک ہوگا، آپ کا مال پاک ہوگا، حلال طیب ہوگا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے وہ اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کا خود کا مال برباد ہوگا، اور برباد ہونے کا مطلب اس میں آگ لگ جائے گی، یہ نہیں، اس مال کے برے اثرات آپ کی نسلوں پر، آپ کی اولادوں پر پڑتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزائیں ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔
کیا سزائیں ہیں کہ ایسے لوگوں کی پیشانی کو اسی مال سے داغا جائے گا، ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر اسی مال سے آگ میں جلا جلا کر کے اس کو اس کے بدن پر رکھا جائے گا اور اس کو جلایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کی قبر میں ایسے اژدہے اور سانپ مسلط ہوں گے جو آپ کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، ڈنک مارتے رہیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اپنے ضرورت مندوں کا لحاظ کریں اور ان لوگوں تک اپنے زکوٰۃ کا مال خود سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔